اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پہ کہیں جن نہ آ جائے، ہم پہ کوئی سایہ نہ ہو، فرشتہ اور جن دونوں تمہارے اندر ہیں اور تم اس سے باہر بھاگتے پھر رہے ہو۔ اللہ پاک نے قرآن میں 7 مقامات پہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان کا ذکر فرمایا، 7 صورتوں میں وضاحت کے ساتھ بار بار سمجھایا اور اس بات کی طرف انسان کی توجہ دلائی کہ شیطان جنات میں سے ہے، جن ہے، انسانوں کے حضرت آدم بابائے آدم کہلاتے ہیں اور جنات کا شیطان بابائے شیطان ہے۔ 7 دفعہ اس واقعے کو قرآن میں دہرانے کی کیا وجہ؟ کیونکہ یہ معاملہ دنیا میں آگے جا کر آنے والے انسانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بننے والا تھا اور بنا ہوا ہے اللہ کے بیشتر بندوں کے ساتھ کہ ہم پہ جن آ گیا، ہم پہ اثر ہو گیا۔ ہر دوسرے گھر میں یہ کہانی چل رہی ہے، ذرا نقصان ہوا، ذرا بیماری آئی، بس جن آ گیا۔ اور قرآن میں اللہ پاک نے اس مخلوق ان جنات کے حوالے سے واضح ہدایت فرمائی کہ شیطان نے کہا کہ رب مجھے مہلت دے قیامت تک، یعنی مجھے پاور دے، کیونکہ بنا اللہ کے اذن، بنا اللہ کے حکم، بنا اللہ کی اجازت اس کے پاس یہ پاور نہ آتی کہ وہ لوگوں کے دماغوں میں خیالات کے ذریعے یعنی وسوسوں کے ذریعے داخل ہو سکے۔ یہ پاور اس کو رب نے عطا کی، ورنہ وہ اس پاور کے بنا انسان پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ اور اللہ پاک نے اس پاور کی حد بھی بنا دی، شیطان کی پاور کو بھی ایک محدود دائرے میں قید کر دیا کہ تم صرف خیالات کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے انسان تک پہنچ سکتے ہو، اس کو بھٹکا سکتے ہو۔ تم انسان تک اگر پہنچ سکے تو صرف خیالات کے ذریعے، ورنہ تمہارا انسان پہ کوئی زور نہیں۔ اور جو انسان اپنی مرضی سے تمہارے خیال کے ساتھ اپنا خیال ملائے، تمہارے پیچھے لگا، وہی جواب دہ ہوگا، وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ مگر شیطان خود سے کسی کو زبردستی کوئی کام کروانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کو پاورز صرف یہ دی گئی ہیں کہ وسوسے دماغ میں، خیالوں میں پیدا کر دو۔ اب انسان اس پہ عمل کرے نہ کرے یہ انسان کی مرضی ہے۔ اور تم میں سے کتنے لوگ کتنی عجیب بات کرتے ہو کہ ہم پہ جن کا سایہ تو نہیں۔ ارے تم پہ تو کیا، ہم سب پہ، ہر انسان پہ جن کا سایہ ہی تو ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے کہ شیطان کو اختیار دے دیا میں نے کہ تمہیں خیالات کے ذریعے بھٹکا سکتا ہے، اور اسی میں تمہاری آزمائش ہے، یہی تمہاری آزمائش ہے کہ تم کیا چنتے ہو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں شیطان اس طرح گھومتا ہے جیسے انسان کے رگوں میں خون، اور خون تو سارے جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ تو شیطان یعنی جن تو ہر وقت تمہارے ساتھ، تمہارے اندر موجود ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کون سے باہر کے جنات سے ڈر لگتا رہتا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، انسان بھی تم میں موجود، حضرت آدم علیہ السلام، شیطان بھی تم میں موجود، یہ ابلیس۔ تم نے ان میں سے ایک کو چننا ہوتا ہے۔ یہ بار بار تمہارے سامنے آتے ہیں، تم میں موجود ہیں۔ جب تم گناہ کرتے ہو، شیطان کے وسوسے میں آتے ہو، تو اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ گناہ ہو گیا تو معافی مانگتے ہو۔ یہ معافی مانگنے کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، وہ تم میں ظاہر ہوتے ہیں، انسان تم میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جب کبھی تم کسی نیکی کو ترک کر کے گناہ کر لیتے ہو تو شیطان تم میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اثرات ہیں اس کے جو تمہارے ساتھ جاری ہیں، قیامت تک ہر انسان کے ساتھ جاری ہیں۔ جن تو انسان کے اندر ہے، اس کی حرکات بتاتی ہیں۔ ذرا غور کرنا، اکثر انسان غلطی کر کے کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اب پچھتا رہا ہوں، میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، میں غصے میں تھا۔ یہ کھیل سب دماغ کے ساتھ کھیلا گیا تمہارے۔ تم باہر کون سے جن کے ڈر لے کر بیٹھے ہوئے ہو، جبکہ جن تم میں ہر وقت اندر موجود ہے۔ یہ
ہالی ووڈ بالی ووڈ کی موویز، یہ ہارر موویز جو ڈرونی بنا بنا کر دکھائی جاتی ہیں، جن میں میوزک ایفیکٹس ہوتے ہیں، رات کا وقت اندھیرا اور ایک میوزک چل رہا ہے چیخ چہاڑ، تو یہ سب قسم کا ماحول، اس ڈراؤنا قسم کا، بلا آ رہی ہے، اندھیرا ہو گیا، خوف آ گیا، بس یہ سب دماغ میں فٹ ہو گیا کہ جنات بدروحیں ایسے حملہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہو جانا ہے، اور اسی کے زیر اثر انسان جو اپنے دماغ کا شکار ہے ڈر جاتا ہے، اور تمہیں بنانے والا رب، تمہارا مالک تمہیں 7 بار قرآن میں یہ قصہ بیان کر کے آگاہ کر رہا ہے کہ تم غور کرو کہ شیطان یا جنات براہ راست حملہ نہیں کرتے، یہ خیالات کے ذریعے وسوسوں کے ساتھ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں بس، اور وہ بھی اس انسان کو جو اپنی مرضی سے برائی پہ چلنا چاہے۔ اللہ پاک نے جنات کو یہ پاور نہیں دی کہ وہ تمہارے خیالات سے باہر تمہیں کوئی نقصان دیں۔ جنات تمہارے ہاتھوں نقصان اور گناہ کے عمل کرواتے ہیں جب تم ان کے میڈیم بن جاتے ہو، خیال سے ہی تمہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، تم ان کے معمول بن جاتے ہو، ان کے خادم، ان کے اثر میں آ کر ان کے کہنے پر چلتے ہو۔ اب یہ خیال کام کیسے کرتے ہیں؟ چلو، صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اس میں مثال سمجھنا۔ ایک انسان کو عادت پڑ جاتی ہے، ایک ریگولر روٹین بن جاتی ہے کہ وہ رات کو 3 سے 3:30 کے درمیان اٹھ جاتا ہے تہجد کی نماز کے لیے۔ پہلے اس کو الارم لگانا پڑتا تھا اٹھنے کے واسطے، مگر پھر جب دماغ عادی ہو گیا تو اب بنا الارم کوئی اندر جگا دیتا ہے کہ اٹھو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ یہ جو شیطان ہے نا، یہ بڑا باریکی کے ساتھ کام کرتا ہے، جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی اس کے ذہن کے ساتھ بن کر چلتا ہے، یہ بڑا فریبی ہے۔ اب دیکھو اس کی کارروائی کہ یہ کیسے انٹری کرتا ہے انسان کے دماغ میں۔ بندہ سو رہا ہے، ابھی گہری نیند، جیسے ہی انسان کا شعور واپس آتا ہے نا اور اسے اندر جاگ آ رہی ہوتی ہے کہ تہجد کے لیے آنکھ کھل رہی ہے، تو انسان کی بیداری کے ساتھ شیطان بیدار ہو جاتا ہے۔ تمہارا دشمن تم سے زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، ہر وقت چکنا رہتا ہے۔ جیسے ہی یہ بندہ اٹھا تو ساتھ ہی وہ الرٹ ہے کہ اب یہ خیال اس کے دماغ میں پھینکو، دماغ کی فیکٹری شروع، خیالات شروع۔ سب سے پہلا خیال، آنکھیں ابھی بند ہیں، دماغ نے الارم دیا کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے، دل اس پہ پکا ہے، مگر ایک اور خیال ساتھ آ گیا، نیند ابھی طاری ہے، حواس ابھی پوری طرح بیدار نہیں، اور دماغ ٹھنڈی نیند میں گم ہے، اور تمہارا دشمن، تمہارا جن پہنچ گیا جیسے ہی تمہیں اس نے بیدار ہوتے دیکھا اور بولا نیند آ رہی ہے، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر انسان ابھی اسی حالت میں کر رہا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، دل میں چل رہا ہے کہ میں اللہ کا ذکر ہی تو کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، ابھی کچھ دیر میں اٹھتا ہوں، ابھی کون سا فجر ہو گئی، اور میں اگر آج سو بھی جاؤں یا آنکھ نہیں کھل رہی تو میں اللہ کا ذکر ہی تو کر رہا ہوں نا، آنکھیں ابھی تک مسلسل بند، اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے، مگر طبیعت مائل نہیں ہو رہی اٹھنے پہ۔ یہ طبیعت کا رجحان جو تمہیں اگر سلا دے تو پھر شیطان، یہ جن تم پر سوار ہوا، اور اگر تم نے اس طبیعت کا رخ موڑ دیا بیداری کی طرف اور اٹھ بیٹھے نیند کو ایک طرف پھینک کر، تو یہ شیطان، یہ جن اس وقت بھاگ گیا، اس کا وار ناکام ہو گیا، اور تم میں انسان نمودار ہو گیا۔ یہ فریبی شیطان، یہ جن تمہیں میٹھی باتیں بتا کر تسلی دیتا ہے، یہ شیطان تمہیں میٹھی باتیں بتا کر تسلی دیتا ہے، ہرگز اس کی باتوں میں مت آیا کرو، اس کے فریب کو پہچانو اس کو، اس کے وسوسوں کو، تو جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہو اور جو کام رب کے فرض کیے ہوئے ان سے بھاگتے ہو، تو بڑی سیدھی پہچان ہے شیطان کے وار کی، تم اس کا شکار ہو، تم جنات کا شکار ہو، تو جنات ہر انسان کے اندر، تم میں ہر وقت موجود ہے، تم کہاں باہر کسی جن کا انتظار کرتے رہتے ہو کہ کوئی آئے گا گردن کاٹ دے گا، کچھ پھینک دے گا، ایسا نہیں ہے،
ورنہ شیطانوں کو یہ زور ہوتا تو ابھی تک کوئی انسان یہاں پہ زندہ نظر ہی نہ آتا، وہ سوتے میں گردن میں روڑ دیتا، کیا زور تھا؟ تمہارے رب نے تمہیں بتایا کہ وہ وسوسوں کے ساتھ تم میں داخل ہوتا ہے، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ جگہ صرف تمہارے خیالات کا مقام ہے، تمہارے ہی دماغ سے کھیلنے کی قوت رکھتے ہیں، وہ تم انسانوں پہ ہی اثر کر کے عمل کرواتا ہے۔ برے انسان میں شیطان کے بنے خیالات کا ہی اثر ہوتا ہے جو وہ خود قبول کر کے گناہ کرتا ہے۔ شیطان کا کام صرف طبیعت کو گناہ کی طرف مائل کرنا ہے، اس سے زیادہ کوئی پاور نہیں اس کی، تو تمہیں پہچاننے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی کہ تم شیطان کے ساتھ ہو یا رحمان کے ساتھ ہو۔ اس کا صرف رب پاک نے یہ پاور دی کہ دماغ کو خیالات سے کنٹرول کر سکے تمہارے، مگر صرف خیالات کو، بندے کو نہیں، جب تک وہ بندہ خود شیطان کے ساتھ، اس کے خیال کے ساتھ اپنے خیال کو نہ ملا لے اور اس پہ عمل نہ کر جائے۔ انسان اپنی طبیعت کے رجحان کے ساتھ ہر عمل کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی شیطان مائل نہیں کر سکتا، کوئی جن مائل نہیں کر سکتا۔ تم لوگ بھی یہاں دنیا میں پاورز ڈھونڈتے پھرتے ہو نا، کہ کوئی پاور مل جائے ٹیلی پیتھی کی، دماغ کنٹرول کی، تو ہم دماغ کنٹرول کرنے لوگوں کے یاد رکھو جب تک اللہ پاک یہ قوت عطا نہیں کرتے تب تک کوئی انسان حاصل کرنے کے قابل نہیں، اور نہ ہی کوئی شیطان اس قابل ہے۔ انسان کے عمل اس کی طبیعت کا رجحان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور طبیعت کا رجحان یا رحمان کے ساتھ بندھا ہوا ہے یا شیطان کے ساتھ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔